تم پٹھان ہٹ کرانے کے لیے 100 کلومیٹر جاتے ہو، 10,000 روپے خرچ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ قدم پر اللہ نے جو تمہیں گناہ دیا مٹا پاؤ گے نام اعمال سے؟ تو جسم میرا تو جسم میرا جان میری اور ہے دھڑکن، اے پیارے وطن پیارے وطن پیارے وطن۔ 450 آرٹیکل لکھے گئے ہیں، اس میں ایک اور سسٹم ہوتا ہے، جب کسی قانون میں ترمیم کرنی ہوتی تو امینڈمنٹ کہتے ہیں اس کو، جس کو ابھی آپ نے سی اے کے سسٹم میں سنا ہوگا۔ سی اے پہلے سی اے بی بنایا، بی اس لیے بنتا ہے کہ بی بل ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، اور راجیہ سبھا سے پھر نیچے سے جو اس کی ہوتی ہے شاخیں ان سے پاس ہوتا آتا ہے، اس کی کمیٹی ہوتی ہے، اس میں دیا جاتا ہے، مسودہ کا قانون ہے۔ ہندوستان جو چلتا ہے نا 4 نظام پر چلتا ہے، 4 نظام۔ اور تم کو دوسری بات بتا دوں، ہندوستان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان میں کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی، ہندوستان میں کسی جھنڈے کی حکومت نہیں ہوتی، ہندوستان میں کسی انتخابی نشان کی حکومت نہیں ہوتی، ہندوستان وہ خوبصورت ملک ہے جس میں قانون کی حکومت ہوتی، پارٹی کوئی بھی ہوگی قانون سے چلے گی، قانون کے دائرے کے باہر نہیں چل سکتی۔ ہندوستان کا لا ہے، انڈیا کا لا ہے، انڈیا دستور ہند ہے، اس میں جو میں نے تم سے کہا نا، یا کوئی بھی پارٹی آ جائے، کیسی بھی آ جائے، کسی طرح کی آ جائے، ہر پارٹی ہندوستان کے قانون کے آگے مجبور ہے۔ اس لیے یہ گنتنتر دیوس یوم جمہوریہ قانون کا دن مناتے ہو، یوم قانون مناتے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے تم سے مختصر بتایا، پھر اس کے بعد امینڈمنٹ ہوتے رہے، 101 امینڈمنٹ ہو چکے ہیں اب تک، آگے کتنے ہوں گے پتہ نہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے مولانا سراج صالح صاحب دامت برکاتہم نے کھل کے یوم جمہوریہ پر بول دیا، اس لیے میں کچھ زیادہ نہیں بول رہا، میں تم کو یہ بول رہا کہ قانون یہ ہے، کتاب یہ ہے، اتنے قانون ہے، اس طرح چلتے۔ اور جب کوئی قانون پہلے جاتا ہے مقننہ میں قانون بنتا ہے ہندوستان میں، پھر وہ قانون عدلیہ میں جاتا ہے، قانون بننے کے بعد صدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے، صدر جمہوریہ کی دستخط کے بعد قانون بنتا ہے، قانون بننے کے بعد مقننہ کی نگرانی میں آتا ہے، مقننہ یعنی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ سے لے کے لوور کورٹ تک سسٹم ہوتا ہے۔ یہ قانون اپنا کام کرتے ہیں بغیر تکلف کے، تم ہندوستان میں بالکل فکر نہ کرو۔ دوسری ایک بات بتاؤ، مجھ سے میرے بہت سے غیر ساتھیوں نے پوچھا کہ اگر ہندوستان میں قانون کی بات آ جائے اور اسلام کی بات آ جائے تو کیا مانو گے؟ تو میں نے کہا یار تم نادان آدمی ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ کہنے لگے سوال کیوں نہیں؟ سوال تو ہے۔ میں نے کہا جیسے کسی آدمی سے کہو دنیا میں رہنا تو یا تو زبان نکلوا دو یا آنکھیں نکلوا دو، تم زبان کو زیادہ اچھا سمجھتے ہو نا کہ آنکھیں؟ بیوقوف آدمی ہے، ارے زبان کا اپنا کام ہے، کا اپنا کام ہے۔ قسم کھا کے تم سے ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کا بنایا قانون کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا دنیا کے ہر قانون کے مطابق ہے۔ سنو نا قرآن کیا کہتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کہتا ہے جس طرح انسان کا ڈھانچہ بنایا ہے ویسا ہی ہم نے قانون بنایا۔ سنو اللہ آگے کیا کہتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کسی مخلوق کو ہم نے پیدا نہیں کیا جب تک کہ ہم نے اس کو طاقت نہیں دے دی۔ اگر ہم نے کہا زکوٰۃ دو تو مال دیا، اگر ہم نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے بدن میں طاقت دی، اگر ہم نے کہا روزے رکھو تو ہم نے بدن میں طاقت دی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اب غریب پریشان ہے زکوٰۃ کہاں سے دے؟ اللہ نے اگر تم سے کہا، اور سنو نا اللہ نے کیا کہا، فرمایا کہ اگر دھوکے سے، قرآن بھی کہتا ہے حدیث بھی کہتی، رسول نے فرمایا کہ اگر دھوکے سے تم کسی عبادت کے وقت سو دھوکے سے، اب یہ دھوکہ کا مطلب روز نہیں ہوتا دھوکہ، دھوکہ ایک آدھ بار ہوتا ہے۔ جیسے آپ سڑک سے نکل رہے ہو تو روزانہ آپ کے گھر سے نکلتے بجلی کا کھمبا ہے اور روز آپ اپنی موٹر سائیکل گھسیڑ دیتے ہو کھمبے میں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کیوں؟ ہاں دھوکے سے ہو جاتے، روز ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہوگی۔ اگر دھوکے سے نماز چھوٹ گئی، ذکر چھوٹ گیا، تلاوت چھوٹ گئی تو آپ یاد آتے ہی کر لو، اللہ آپ کو ثواب وہی دیں گے۔ لیکن دھوکے سے اور روز ہی چھوٹ جائے
اسے دھوکہ تو نہیں کہتے۔ سنو قرآن بڑی پیاری بات کہتا ہے، یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں اللہ میں کو دھوکہ دے لیں گے۔ ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک رات آنے والی ہے 15 شعبان کو، یہ سب گناہ دھلوا لیں گے، مٹوا لیں گے، بالکل ایک دم صاف۔ 15 شعبان کو ہر ایک بالکل ایک ڈبہ وہ اتنا موٹا، اگر بتیوں کا جیب میں ادھر رکھے، ادھر کپور رکھے، ادھر لائٹر رکھے، ادھر وہ رکھے، ٹوپی وپی لگا، کرتا سفید پیجامہ پہنے، کہا آج سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک رات میں سارے گناہ معاف، اور پھر اگلے دن کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ میرا گناہ بخش دیا گیا، توبہ قبول ہوئی، اس کی کیا پہچان ہے؟ سوال ہے نا۔ اس عالم نے کہا کہ جس گناہ کے توبہ کے بعد تم کو وہ گناہ نہ کرنا پڑے، سمجھو توبہ قبول ہوئی، اور اگر وہی گناہ تم بار بار کرو تو سمجھ لو کہ اللہ نے توبہ لپیٹ کے وہیں سے منہ پہ مار۔ بڑی پیاری ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں جس کو دیکھو، جس کا کوئی کام نہیں آیا، ان کی ایسی، ان کی ویسی، ان کی فلانی، ان کی دھمکانی، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اس پر ایک حدیث یاد آ گئی، سنا دوں۔ بات پتے کی رسول نے کہی ہے، رسول فرماتے ہیں جب کوئی کسی کو برا کہتا ہے، جیسے میں نے آپ کو، اللہ معاف کرے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ورنہ آپ برا مان جاؤ گے، جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی گالی دے، چور کہے، بے ایمان کہے، مکار کہے، تو یہ جملہ بہت تیزی سے آسمان پہ جاتا ہے، بڑی تیزی سے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آواز ہم لوگ بولتے ہیں نا، اس کے وزن ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آواز کو کیچ کرنے کے آلے بنائے جا رہے ہیں۔ فلانے زمانے میں 400 سال پہلے فلانے لوگوں کی آواز کیسی تھی، کیچ کرنے کی کوششیں کی جا رہی، ہو جائے گا، کوئی بڑا کام نہیں۔ ایسے منہ نہیں کھولا کرو، ہمارے اللہ بڑی قدرت والے ہیں، وہی مالک اور خالق ہے۔ انسان وہی کر رہا جو اللہ اسے دماغ میں دے رہے۔ انسان کے اوقات نہیں ہے کہ اپنے اوقات سے زیادہ سوچے، زیادہ کرے، ہمارے اللہ دے رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے موبائل نہیں تھا، آج موبائل ہے، ایک آلہ ہے، نہیں تھا آج ہے، آگے یہ آلہ رہے گا کہ نہیں پتہ نہیں۔ ہم تو منہ کھول دیتے۔ تم پرانی قوموں کی تاریخ نہیں جانتے، 60 ہاتھ کے آدمی تھے، لمبے چوڑے، پتہ نہیں وہ کیا بتایا کہ ایک وہ تھا تو وہ آسمان میں مچھلی بھون لیتا تھا، اب تھوڑا زیادہ ہو گیا، اتنا نہیں بتا، نیچے ہی رہو، تم تو کہیں اور چلے جاتے، یہ کہیں اور چلے جاتے، اتنا نہیں جایا کرو یار۔ آپ نہیں برا ماننا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں۔ تو میں بتا رہا، جو تم 15 شعبان کو کرتے ہو نا، رجب کا مہینہ چل رہا۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ دعا رجب کی، آج سے 3 دن پہلے چاند ہوا تھا، پڑھی تھی آپ نے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے مسلمان چاند دیکھتے تو بڑی محنت سے، لیکن ایک ہی وہ اس لیے دیکھتے بیچارے، اصل میں ان کو عبادت کرنی، وہ سمجھتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک رات بے وجہ چلی جائے، تو اس لیے پوچھ لیتے کہ نکلا کہ نہیں نکلا، اور زیادہ کوشش اس لیے کرتے ہیں تاکہ پکا معلوم ہو جائے، ایسا نہ ہو عبادت کرے سب بیکار ہو جائے، تو اس لیے پوچھ لیتے۔ وہ اصل میں عید کے لیے نہیں پوچھتے، وہ عبادت کرنا چاہتے، ایک رات اور مل جائے، چاند ڈھونڈتے ہیں۔ اور معلوم کیا کہتے ہیں، معلوم کیا، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، میرے پاس فون آتے ہیں سینکڑوں، ایک فون آیا میرے پاس ایک صاحب کا، وہ صاحب چاند کا کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی تو اللہ سے پوچھو نکلا کہ نہیں نکلا۔ کہنے لگے یار مولانا صاحب تم لوگ عین موقع پہ چوک جاتے ہو۔ میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مولانا اس دن نماز چھوٹی پڑھی ہے۔ نئی بات انہوں نے ہمیں بتایا، نماز اس دن چھوٹی پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا یار ہم چھوٹی پڑھے ہیں بڑی، تم دیکھو نا یار۔ تو ہم سے کہنے لگے چاند دیکھنا تو سنت ہے، میں نے کہا نماز پڑھنا تو فرض ہے۔ ہم سے بے وجہ پنگا لے رہے بلا وجہ۔ تو خیر ہم سے کہنے لگے کیسا ہے، تم کانپور میں چاند ہو گیا، تو میں نے کہا تم کانپور چلے جاؤ، تمہاری عید ہو جائے گی، کسی آدمی سے پوچھ لو۔ ہم تم کو ایک مسئلہ بتا دیں، جیسے مان لو 29ویں رمضان کو تم یہاں پر اڑ جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، وہاں 30واں روزہ ہو چکا ہو اور وہاں عید ہو کر، تو تم وہاں کیا کرو گے؟ روزے رکھو گے کہ عید مناؤ گے؟ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، آسان مسئلہ، عید مناؤ گے
کیوں مناؤ گے معلوم ہے؟ شریعت کا ایک اصول ہے، آپ جہاں ہیں وہاں کا اصول نافذ ہوگا۔ مثلا آپ سفر پہ ہیں، آپ کی نماز قضا ہو گئی، گھر آئیں گے تو آپ کو 2 ہی رکعت مغرب میں فجر میں نہیں، باقی ظہر اثر عشاء میں 2 پڑھنی ہے 2۔ اور اگر آپ گھر میں اثر چھوڑ دیے اور آپ مغرب میں چلے گئے سفر پر، اب آپ وہاں قضا کریں گے تو پوری 4 پڑھیں گے۔ یہ اصول ہے شریعت کا، جہاں ہیں وہی کی عبادت کرنی ہے، شریعت کا اصول ہے۔ تو میں ایک بات بتا رہا تھا، چلیے بیچ بیچ میں بات آتی ہے، کچھ باتیں میں چھوڑ گیا تھا، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ یہ طے کر لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رسول اللہ کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ سارے نبیوں نے ساری دعائیں مانگی جو میں نے سنائی تمہیں، ہمارے رسول نے یہ اکیلی دعا مانگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے افضل کسی نبی نے کوئی دعا نہیں مانگی۔ اس لیے طے کرو دن میں 1 بار یہ دعا ضرور پڑھا کرو، نماز کے علاوہ۔ نماز کے علاوہ دوسری ایک بات کہوں، دن میں 8 عدد کلمے پڑھ لیا کرو، ایک بار پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ سے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی پڑھ لیا کرو۔ میں تمہیں مولوی نہیں بنا رہا، میں تمہیں مسلمان ہونے کی بات کہہ رہا۔ کم سے کم 8 کلموں کا ترجمہ یاد کر لو، سورہ فاتحہ کے 3 ٹکڑے ہیں وہ یاد کر لو، 3 ٹکڑے جو میں نے کہا ترجمے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤ بڑی پیاری سی، جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ اکبر، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ کام دھندا چھوڑ کے میری عبادت کے لیے لگ گیا، سچ بتاؤ اسے کس سے محبت ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے نہ مال سے محبت ہے، نہ اولاد سے محبت ہے، نہ تجارت سے محبت ہے، نہ کھیت کھلیان سے محبت ہے۔ اے اللہ سب کچھ چھوڑ کے یہ تیرے نام پہ آیا ہے، اسے تو صرف آپ سے محبت ہے۔ سچ بتاؤ جب اللہ فرشتوں سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہوں گے تو ہم کو رشک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بعد میں بتاؤ جب آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہو نا، جب کہتے ہو نا تو اللہ آسمان پہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب تم کہتے ہو الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا۔ اس طرح جب تم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ہو نا، اللہ تمہیں ہر آیت پہ جواب دیتے۔ کبھی تصور کیا اس بات کا؟ اس لیے جب قرآن پڑھا کرو، جب سورہ فاتحہ پڑھا کرو، ایسا نہیں پڑھا۔ کیا پڑھا تم نے؟ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو ایک بات بتا دو، صاف سن لو، صاف سن لو، مسئلہ بتائے دے رہا ہوں، اس میں تماشا نہیں کھڑا کرنا، بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لینا۔ جو نمازیں چپکے چپکے پڑھنے والی ہیں نا، وہ اتنی زور سے پڑھی جائیں کہ کم سے کم تم سن سکو، کم سے کم۔ یہ جو ہے یہ نماز نہیں ہے ہی نہیں، اللہ معاف فرما دے، قبول کر لے، یہ اس کا احسان۔ اور جو نمازیں زور سے پڑھی جاتی ہیں وہ اتنی زور سے ضرور پڑھی جائیں کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی کھڑا ہو تو سن لے۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ۔ یہ جو ہم خالی ہونٹ ہلاتے ہیں نا، ہونٹوں کا ہلانا تلاوت نہیں، بات صاف سنیے، مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا رکھے، سیکھنے کی توفیق دے، دین سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، برا نہیں مانتا۔ سچ بتاؤ تم میں سے کس نے نماز سیکھ کے پڑھنا شروع کیا؟ کس نے نماز سیکھی؟ برا نہیں ماننا میری بات کا، تم کو بتاتا ہوں، رسول کو سب سے پہلی نماز حضرت جبرائیل نے پڑھائی۔ ایک نماز رسول کو 5 وقت کی پڑھائی شروع وقت میں، دوسرے دن رسول کو نماز پڑھائی آخری وقت میں، اور رسول نے فرمایا کہ یہ نماز کا وقت ہے اس کے بیچ کا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں بڑا ہنگامہ مچا تھا۔ میں نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بولے تو کیا بولے؟ تو میں سفر پہ تھا تو مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب بولے، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بڑا مسجد میں بوال ہے، تو مسئلہ ہو گیا۔ کہنے لگے کچھ نہیں، امام صاحب بیچارے کہیں کچھ کام سے تھے، 2-3 منٹ دیر سے آئے ہیں تو تھوڑا کچھ لمبی ہو گئی بات، 2-3 منٹ دیر سے آئے۔ تو ایک صاحب الجھ رہے تھے، قرآن میں لکھا نہیں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت پر فرض ہے۔ میں نے کہا کون والے وقت پہ؟
یہ جو تم گھڑیوں کا وقت لیے گھوم رہے ہو اس وقت پہ فرض ہے، تھی رسول کے زمانے میں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے اچھا یہ بتائیے 1:30 بجے نماز کا وقت ہے تو 1:35 پہ کیوں ہو؟ تو میں نے کہا سنو کان کھول کے، اگر تم مسافر ہو تو شریعت میں یہ حکم ہے، اگر تمہیں سفر پہ جانا ہے، تمہاری مسجد میں 1:30 پہ ظہر ہے، تم اپنی مسجد پہ 1:29 پہ پہنچو، اپنی نماز کی نیت باندھو، 4 رکعت پڑھو، اپنا سامان اٹھاؤ چلے جاؤ۔ شریعت کہتی ہے، میں کہہ رہا اگر تم اپنے گھر پہ ہو 1:30 پہ نماز کا وقت ہے، اور اگر کسی وجہ سے امام کو دیر ہو جائے، کسی وجہ سے مقتدی کو دیر ہو جائے، میں تو تم کو اپنا ایک قصہ سناؤں۔ قاری ریحان صاحب دامت برکاتہم جنہوں نے میرے بارے میں بھی 2-4 شعر کہہ لیے، اللہ ان کو اچھا رکھے، بڑے نیک اور بڑے بھلے آدمی ہیں۔ ان کے بڑے بھائی مولانا سراج صاحب نے یوم جمہوریہ پہ بڑی اچھی تقریر کی۔ یہ جانتے ہیں میں جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میری مسجد میں اصول یہ ہے کہ جو میرے 5 وقتہ نمازی ہیں، اگر انہوں نے سنت کی نیت باندھ لی ہے تو جس کا دل کرے اپنی جائے پڑھ لے۔ میں نماز تب پڑھاتا ہوں جب میرے سارے نمازی فارغ ہو کے کھڑے ہو جائے، کیونکہ کوئی بوڑھا بیچارہ ڈنڈی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے، وہ اسی امید پہ تو آ رہا ہے کہ نہ تکبیر اولیٰ مل جائے گی نا۔ 3-4 لوگ آتے ہیں، اس میں بھی جھگڑا مچائے ہو۔ آپ کیا پتہ نہیں ہے، آپ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، آپ کیا سب نظام ٹھیک ہوگا، میں تو نہیں مانتا، آپ لوگ بھلے لوگ ہو، لیکن میرے یہاں میں نے صاف کہہ دیا، میں نے کہا سن لو کان کھول کے، جو میرے 5 وقتہ نمازی ہیں میں ان کا انتظار کروں گا، اور سنو کیوں کروں گا؟ حدیث میں رسول نے فرمایا کہ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے تب تک تو نماز کے ثواب پاتا ہے، اور جب تک کوئی مسلمان نماز کا انتظار کرتا ہے فرشتے 3 دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی برکت عطا فرما۔ 3 دعائیں دیتے ہیں۔ اب جو آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے اٹھو مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، تو وہ انسان نہیں شیطان ہے، اس لیے کہ کتنے مسلمانوں کی فرشتوں کی دعاؤں کا روکنے کا سبب بنا۔ جب مسئلہ موجود ہے کہ آپ کو جانا ہے، آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے چلے جائیے، لیکن اب چونکہ آپ مسجد میں 4 جمعوں میں 8 روپے دیتے ہیں تو آپ کا حق بھی ہے پورا کا پورا 8 روپے دیئے بھائی، 2 کر کے۔ مسجد میں ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ڈبہ بہت بچتا ہے، تو میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں ڈبہ بہت بچتا تھا، تو میں سمجھتا تھا آج آئے ہیں 40-50 ہزار، گنا تو 250 75 روپے ہمارے ایک مسجد میں آتے ہیں، 80 آج کل کی بات، آج کل۔ تو میں نے کہا بھیا شرم کرو، جس اللہ سے 100 گنا لینے کی امید ہے اس اللہ کو 100 گنا دینے کی عادت ڈالیں۔ لینا اللہ سے کیا ہے اور دینا کیا ہے؟ جس سے لینا اس کو ہی نہیں دے پائے تو دو گے کس کو یار؟ اچھا ایک بات بتاؤں، ہیں بڑے جگڑ، ابھی ان کو مسجد بنانا ہو، جیسے مسجد بنانی ہے، آپ لوگ برا نہیں مانیے گا، یہ آپ کے علاقے کی باتیں نہیں میرے علاقے کی باتیں، میں کہہ رہا میں آپ کے مسجد بنانی ہے۔ اب ہم پہنچ گئے بھیا جی کے پاس، تو بھیا کہہ رہا ہم سے کیا، ابا سے ملو، بھیا نہیں جانتے۔ اچھا بھیا کو جو ہے یشراج کی ایک ڈرامہ آیا ہے، یشراج کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، بھلے آدمی کیا جانتے ہیں، 2 گھنٹے 26 منٹ کا ایک ڈرامہ ہے، اس میں اتفاق سے ناچنے گانے والا جو اصلی آدمی ہے وہ اتفاق سے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، فخر کریں گے اس نام جانتے ہوگے بھائی، شاہ رخ نام ہے۔ یشراج کا 2 گھنٹے 26 منٹ کا ایک ڈرامہ ہے۔ اب مسلمانوں کو بہرحال ہٹ کرانا ہے، ان سے مکتب ہٹ نہیں ہوا، مسجد ہٹ نہیں ہوئی ہے، سب چھوڑو خدا ہی ہٹ نہیں ہوئے، ایک نچنیا کو ہٹ کرانا ہے۔ تو میرے علاقے سے وہ سیتا پور گئے، ٹکٹ نہیں ملا، کار کر لی تھی، صبح 4 بجے نکل گئے تھے، 4 بجے صبح۔ ان سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، شیطان موت موت کے بھر چکا ہے، کانوں کے سراغ بند ہے۔ یہ 4 بجے 25 تاریخ کی صبح میرے علاقے میں 3 گاڑیوں کے اسٹینڈ ہے جہاں سے کرائے پہ گاڑیاں ملتی ہیں۔
اچھا ایک بات بتاؤ، میں سب چیزیں کھلی رکھتا ہوں، میری سب سے دوستی، آپ سے بھی آپ نہ رکھنا چاہو کوئی بات نہیں، میری ہے، آپ رکھو نہ رکھو مجھے اس کی فرق بھی نہیں ہے۔ تو 3 اسٹینڈ ہے، گاڑیاں کرائے پہ ملتی ہیں۔ 25 کی صبح اتفاق سے میرے پاس ایک فون آیا کہ مولانا کہیں گاڑی کا انتظام کر دیا، ایک مریض ہے اس کو بھیجنا ہے۔ میں نے تینوں کو فون کیا، گاڑی اسٹینڈ سے بک ہے۔ تو میں نے کہا یار آج میرا بھی کوئی دعوت نامہ بھی نہیں آیا کہ کون سی شادی ہے، میں ایک آدھ تو نکاح پڑھائی لیتا ہوں دھوکے دھاکے سے، وہی 150 روپے مل جاتے ہیں مولوی صاحب کو، اور کیا کریں؟ اب مولوی صاحب نکاح پڑھا کے کما پائیں گے، اور کیسے کمائیں؟ 10 لاکھ کا انتظام ہے، 12 لاکھ کی کار ہے، کھانے کے جلوے کھڑے وہ ایک ہوتا نا بوفے سسٹم، پتہ نہیں بوفیلو سسٹم ہو سکتا ہے، بوفے تو پتہ بوفیلو سسٹم ہو سکتا ہے، اس کو گھٹا کے بوفے کر دیا، لوگ سمجھے کہ یہی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، لوگ کھڑے ہو کے کھانے کا انتظام کیوں کرتے معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ پوچھتے 100 لوگوں کو ہے، کھانا 10 لوگوں کا پکاتے تو باہر شیک ہینڈ کرتے رہتے، اندر تم جانو مرو یہ جیو۔ اب بٹھا کے کھلائیں گے، کسی کے ہاں تو کھلائے نہیں ہیں، ان کے ہاں کون کھلائے گا؟ تو باہر شیک ہینڈ چل رہا ہے اور وہ وصولے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، بھیا کا عقیقہ کیا، دعوت کر دی، چاروں طرف سے گھیر دیا، نکلنے والے راستے پہ 2 آدمی بٹھا دیے قلم لے کے، اب نکلو، نکل کے دکھاؤ، اور جو نکل گیا تو 2 آدمی اس کے بغل میں بٹھائے جاتے سائیڈ میں، وہ دور تک گھومتے ہیں۔ اب وہ جانے والا شرم سے واپس آ کے معلوم کیا کہتا ہے؟ بھول گئے چچا یہ لیجئے۔ پتہ نہیں آپ کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم، میرے طرف ہوتا ہے، آپ کیا نہیں ہوتا آپ نہیں جانتے ہوگے، اسے نیوتا کہتے ہیں۔ اچھا بڑے عجیب لوگ ہیں، ان کو کارڈ دو تو کہتے فون کیوں نہیں کیا، ان کو فون کرو تو کہتے کارڈ کیوں نہیں دیا، ان کو فون بھی کرو کارڈ بھی تو کہتے وقت پہ کیوں نہیں بتایا، ان کو وقت پہ بتاؤ تو کہتے یہ کوئی ٹائم ہے۔ ابھی تم کو کیسے بلائے؟ اگر کوئی آپ کو دعوت میں بلائے اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ چلے جائیے۔ رسول نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، جب مسلمان کسی اچھی یا بری چیز کے لیے بری چیز کا کیا مطلب؟ آؤ چلے پٹھان، اگر تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو بڑی واہیات بات ہے۔ سنو اگر تمہیں ایک مرتبہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی سے کہا رسول نے کھانا کھا لو، کہنے لگے حاجت نہیں ہے، وہ تو نا اسٹیٹس مینٹین نہیں ہے، تھوڑا تم لو کلاس کے ہم اپر کے ہیں تو اسٹیٹس مینٹین کرتے، اسٹیٹس مینٹین کرتے، تم جنت میں نیچے ہوگا وہ اوپر ہوا تب کیسے مینٹین کرو گے؟ بڑا اسٹیٹس مینٹین کرتی ہے، بڑے تو بڑے اسٹیٹس مینٹین کر پتہ نہیں کہے گا ہوگا کسی چیز کا اسٹیٹس۔ تو صحابی کہنے لگے مجھے حاجت نہیں، رسول نے فرمایا 2 جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں کرتے، تم بھوکے بھی ہو کھانا سامنے ہے، ہاتھ دھو لو کھانا کھانا۔ دوسری ایک بات بڑی عجیب بتاؤ، یاد آ گئی تو بتائے دے رہا، تم بھلے لوگ ہو مجھے سنانے میں یاد آ گئی تو بتائے دے رہا، کھانا جب کھاتے ہو تو دعا پڑھ کے کھایا کرو، بیچ میں اللہ کا ذکر کیا کرو اور آخر میں اللہ کی تعریف کیا کرو۔ ایک مرتبہ رسول کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی کھا رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد رسول ہنسنے لگے، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہنسے کیوں؟ رسول نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے شیطان کھانے میں شریک تھا، اٹھ کے گیا ہے تب اس نے طے کی ہے۔ اندازہ لگاؤ دسترخوان بچھا ہے، رسول موجود ہے، صحابی موجود ہیں، رسول دعا پڑھ کے کھا رہے ہیں، رسول کی پلیٹ میں صحابی کھا رہے ہیں، دنیا میں اس سے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں؟ صحابی دعا پڑھنا بھول گئے، شیطان اس میں بھی ہاتھ ڈال گیا۔ تو ہمارے گھر میں تو ہر ایک چیز میں شیطان ہے۔ رسول نے فرمایا جب بندہ گھر میں داخل ہو دایاں پیر رکھ کے بسم اللہ پڑھتا ہے تو ابلیس اپنے چیلے سے کہتا ہے تیرے گھر میں جانے کا راستہ بند ہو گیا، اور جب انسان گھر میں گھستا ہے دیکھ گنگناتا ہوا اب تو رنگ چڑھا ہے، رنگ چڑھے چڑھے گائے گا اب ہے نا، ان کے الگ الگ پہچان ہے، ابھی ان کی بھی آ رہی ہے، نام بتاؤں جو اتنے بڑے بال ایک زمانے میں چلے اتنے بال رکھ لیے کئی لوگوں نے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اچھا ایک زمانہ اس سے پہلے ایک صاحب تھے، انہوں نے یہاں کٹوا لیا تھا، بلیڈ لگوا لیا تو وہ چل گیا ہے،
نام پتے پوچھو سب بتا دوں گا، یاد سب ہے، نام لینا نہیں چاہتا کسی وجہ سے، تم چاہے تو سمجھو۔ اچھا برا نہیں ماننا، میں تم کو یہ جو باتیں چھیڑتا ہوں نا، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ہیرو کون ہے۔ ناچنے گانے والے کبھی ہیرو ہو سکتے؟ تم کن کے لئے دعا کر رہے ہو؟ ہم سے رات میں ایک صاحب کا 2 بجے فون آیا، ایک ہفتہ پہلے، تو ہم نے کہا اس اتفاق سے گھر پہ تھے، سو گئے تھے، تو انہوں نے فون کیا، تو رات میں فون تو ڈر جاتے ہیں نا، تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بولا نا نیند نہیں آ رہی تھی، تھوڑی سی بات تھی، بے چینی تھی، تو ہم نے سوچا آپ ہی کو فون کرو۔ ارے بے چینی ہے تو اپنی امی سے بات کرو، ابو سے بات کرو، بیوی سے بات کرو، بچوں سے بات کرو، مولوی صاحب کو کہے فون کرنا؟ اس لیے کہ بھوت کون بھگائے گا؟ مولوی صاحب۔ کوئی مولوی صاحب بھوت نہیں بھگاتا، بھوت تمہارے دماغ میں ہے، کہیں سے نہیں بھاگتا۔ پڑھو نا آیت الکرسی، کبھی بھوت نہیں آتے، پڑھو نا ہر کام میں بسم اللہ، کبھی بھوت نہیں آتے۔ یار تم پتہ نہیں کہاں، ہم مولوی صاحب بھی سوچتے نہیں بنائے۔ اچھا ایک بات بتا دیں، تمہارے یہاں کا پتہ نہیں، ہمارے یہاں جو بنا نہیں پائے وہ مولوی صاحب نے، جو بنا نہیں پائے وہ مولوی صاحب نے۔ تم 40 سال پڑھو، تم جانو امام ابو حنیفہ بخاری شافعی مالکی، تم جانو تم بنا پاتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مولوی صاحب نہیں۔ اور اگر تم بنا لیتے ہو تو چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تم سب سے بڑے مولانا۔ ہمارے گاؤں میں 2 لوگ ہیں، ہمارے گاؤں کا نام بسواں ہے، سیتاپور ضلع میں ہے، جو 2 لوگ ہیں نام بتا دوں گا، جا کے مل لینا، ہوا میں کچھ نہیں اڑا رہا۔ اس میں ایک صاحب ہیں وہ مکے میں نماز پڑھتے، تو ان کے ایک مرید میرے پاس آتے تھے بہت، میں نے کہا تم سے میرا کام ہے کرا دو، تو کہنے لگا مولانا روز تم کام کہتے ہو بتاتے نہیں۔ میں نے کہا ایک کام کرو 50,000 روپے لے لو، میرا کام کرا دو۔ تو کہنے لگے یار مولانا میری تمہاری دوستی فری میں کرائیں گے۔ میں نے کہا فری میں نہیں کراؤ، 1 لاکھ روپے کا خرچہ، 50,000 ہے میرے پاس وہ لے لو، 50,000 اور ہے نہیں ورنہ دے دیتا، میں خود چلا جاتا۔ کہنے لگے تم کام بتاؤ۔ میں نے کہا اپنے پیر سے تم مجھے مکے بھیج دو، واپس نہیں بلاؤ، واپس ہم آ جائیں گے، 50,000 لے لو۔ جب وہ مکے میں نماز پڑھتے تو ہم کو بھی بٹھا لے کندھے پہ لیے چلے۔ کیا مکاری ہے یار۔ تم کو یہ قصہ میں کیوں سنا رہا ہوں معلوم ہے؟ رسول مدینے سے 6 میل دور ایک قبیلے کا مسئلہ حل کرنے گئے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال بولے ابوبکر نماز پڑھا دیجئے۔ رسول پتہ نہیں کتنی دیر میں آئیں گے، اتنی دیر میں خیر رسول آ گئے، ابوبکر نماز کے لیے کھڑے ہو چکے۔ رسول مدینے سے 6 میل میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ پائے، ان کے پیر صاحب یہاں بیٹھ کے مکے میں نماز پڑھی۔ ارے کوئی جوڑ ہے؟ کیسے دین کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں تماشوں میں پڑے ہو؟ جادو ٹونا کی زندگی گزار رہے ہو؟ بس میرے بھائی باتیں طویل ہو جاتی، اللہ تمہیں عمر میں برکت دے۔ بہت سی باتیں تھیں جو میں تم سے کہہ رہا، بہت سی برائیاں عام ہیں، اخیر میں تم سے بات کہہ کے بات ختم کر دوں۔ گھبرانا نہیں، تمہارا محافظ اللہ ہے، تمہارے مالک اللہ ہے، تمہارے خالق اللہ ہے، انہوں نے تمہیں کامیاب کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اسی لیے تم کو کلمے کی توفیق دے رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اگر یہ توفیق دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ بس میرے بھائی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، 2 بیماریاں اگر رکھو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ رسول نے فرمایا، سنو میری بات سنو، رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں 2 بیماریاں ہیں تو تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کون 2 بیماریاں؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اچھا ایک بات بتاؤ تمہیں، اذان ہو رہی ہے اور تم کاروبار چھوڑ کے مسجد چلے گئے تو یہ ہے اللہ کی محبت، اور اگر تم نہیں گئے تو یہی ہے دنیا کی محبت۔ بس میرے بھائی اس لیے کام نہیں کرنا، اللہ سے محبت کرو، اور موت کبھی مانگنا نہیں۔ ایک بات کہو، علماء نے لکھا ہے کبھی صبر کی دعا نہیں مانگا کرو، عافیت کی دعا مانگا کرو۔ رسول کہتے تھے اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک السہولہ والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا، ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تعمل علینا اسرا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ قرآن تمہیں سکھاتا ہے تم اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ تم سے لمحوں میں رشتہ مضبوط کریں گے۔
سچ بتاؤ اللہ سے رشتہ کمزور میری وجہ سے کہ اللہ کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ ڈور کس نے توڑی ہے رشتے کی؟ ہم نے توڑی۔ اس لیے میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، سنتوں پہ چلنے کے عادت۔ گھر میں جاؤ پہلے بسم اللہ پڑھ کے پیر رکھو۔ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے پیر رکھتا ہے، شیطان ابلیس کہتا ہے اب تم گھر نہیں جا سکتے، لیکن دھوکے سے شیطان پیچھے دروازے سے گھس جاتا ہے۔ پھر جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اگر دعا پڑھتا ہے تو ابلیس اپنے چیلے سے کہتا ہے اس پلیٹ میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پھر انسان جب بستر پہ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پہلا دائیں پیر رکھتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اب اس بستر پر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ سچ بتاؤ جب بسم اللہ پڑھ کے ہم یہ سب کام کریں گے، شیطان ہم پر اثر نہیں کرے گا تو رات میں موبائل نہیں دیکھیں گے نا، اور دیکھنا تو موبائل ہی ہے، اس لیے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ قصہ ہی صاف کر دینا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب بات پوری کہتے کہتے تم الٹی کہہ دیتے ہو۔ میں الٹی نہیں کہتا، پہلے پوری بات کہتا ہوں، پھر جو ہو رہا وہ بتا دیتا ہوں، ہو یہی رہا۔ ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو گھر کے دسترخوان پہ بٹھا لیجیے، زور سے دعا پڑھیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تاکہ بچے کے کان میں۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب آپ پیدا ہوتے تو اللہ اکبر کان میں کہلایا جاتا نہیں؟ دونوں کانوں میں اذان اور اقامت معلوم ہے کیوں معلوم ہے؟ ان بولے گئے الفاظ کا ایک مطلب ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ابھی ہم آپ سے کہیں جی کیسے ہیں آپ، تو آپ کے چہرے کے اثر بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ اور اگر ہم آپ کو کوئی برے جملے سے کہیں کہ کیسے ہیں آپ، تو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ جب قرآن پڑھو گے تو اس کا بھی تو کوئی اثر ہے نا، ارے ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے چچا کیا ہاں نہیں، اب نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، آپ کے اللہ عمر میں برکت دے۔ آپ برا نہیں ماننا، میں بسنت پور اکیلے آ کے پوری رات آپ کو سناؤں گا، لیکن سب کو ستا نہیں سکتا۔ یہ پتہ نہیں کتنی دیر سے مجھے جھیل رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ہمارے چچا کی عمر میں برکت دے۔ میں اب زیادہ نہیں بولتا، لیکن بیماریاں تھیں، اچھائیاں تھیں، سبھی بتانی ضروری ہے۔ ہمارے ایک اللہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول تک انسانوں کا نسب نامہ ہے۔ تم کس چیز کو ڈرتے ہو؟ آدم کے بعد سے رسول تک، رسول سے لے کے آج تک کتنے انسان کیسے کہاں کب آ رہے ہیں، سب ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ اسلام سے اچھی کوئی تاریخ نہیں کسی کے پاس، ہو تو لاؤ نا۔ اسلام میں ایک نظام ہے، پیدا ہونے سے لے کر پیدا ہونے سے پہلے نہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، آپ جب روح کی شکل میں تھے کہاں تھے معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا یہ بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا تمہیں جلدی ہے، مجھے تو نہیں، تم جا سکتے ہو، پوچھ کے بتا دو۔ یہ کوئی سوال ہے؟ قرآن اور حدیث سے کہتی کہ مرنے کے بعد کی زندگی اچھی بنانی ہے تو اللہ رسول کی مان لو، بات ختم۔ نہیں ان کو بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے، تو ہم نے ساتھ اچھا میں نے غلط کہا بھائی تمہیں جلدی ہے اور آسانی سے چوہے مار سے لے کے بہت کچھ ہے، استعمال کرو، جاؤ وہاں سے ہمیں بھی بتاؤ۔ ایک صاحب ہیں وہ فون کر لیتے فلانے کو، آج کل چل رہے ہیں نا وہ ہے نا، ایک چل رہے بہت کچھ اور بتا دیتے ہیں۔ ان سے ایک صاحب نے پوچھ لیا ٹھیک ہے ہم پوچھیں گے تو بتاؤ، نکل لیے، ڈھونڈے نہیں ملے، پھر وہاں جا کے کہہ رہے ہم ہیں، ارے یار یہاں کون ہے؟ نام نہیں جانتے تم، نیک لوگوں نہیں جانتے، نہیں جانو، واہیات لوگ ہیں، بے مطلب لوگ ہیں۔ ہم جو کہنے وہ سنو نا، ان کا نام جان کے کیا کرو گے، ہے نا؟ وہ ٹھٹھلی سب کی بہت مانتے، انہی کی بن گئی۔ معاف کرنا، برا نہیں ماننا۔ تم یہ کہو کہ تم کیسے جانتے ہو، جیسے تم جانتے ہو۔ سوال کا جواب ایک ہی ہے، جس دن یہ مدت تم حل کرو گے میں حل کر دوں گا۔ میں تم سے ایک بات بتا دوں، ہم مولوی رات رات پڑھتے ہیں، دنیا اور دین دونوں پڑھتے ہیں۔ ہم آپ سے بتائیں نا، یہ نچنیا جس چیز میں ہے نا، وہ یشراج والا ہندوستان میں ایک ہی تو نہیں ہے، وڈ کی اور بھی تو 8 قسمیں ہیں۔ یہ جو وڈ ہے نا بالی وڈ، اس کی 8 قسمیں اور بھی تو ہندوستان میں ہیں، جانتے ہو؟
टॉलीवुड जानते नहीं, कॉलीवुड नहीं जानते। अच्छा हमसे बहस न छुड़वाओ वरना तुम हम पे फतवा दे दोगे कि ये कौन सी बात है दीन की मिंबर पर बैठ के कर रहे हो। एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें इनकी बुराइयां नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे बड़ी आसानी से कुछ और बता के चले जाओ, इसलिए तुम मुझे नहीं बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ बुराइयां, है ना। तो बात छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा था कि मुझे एक मरीज को भेजना था, नहीं जा पाया 25 को। मेरे इलाके के 20 से ज्यादा लड़के 10-10 हजार रुपए ब्लैक टिकट में देख के आए। अब इन बच्चों को किस मुंह से मैं दुआ दूं और किस तरह मैं मौलवियों से कहूं कि इनके माँ बाप के लिए दुआ करो। जिस कौम के बच्चों के पास अगर मौलवी साहब पहुंच जाएं, 5 रुपए नहीं निकलते इस कौम के बच्चों के पास। आप क्या देख रहे थे जब मैंने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को हटाया, ये 5 और 8 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया तुमने, जहर दे के रखा है तुमने अपने बच्चों को। मोबाइल तरक्की का आला है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तबाही का आला जरूर है ये मुझे पता। 8 और 10 साल के 12-15 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में नेट सस्ता है, यूनाइटेड स्टेट में क्यों नहीं सस्ता है, रशिया में क्यों नहीं सस्ता है, जापान में क्यों नहीं सस्ता है। आपके बच्चों को अपाहिज और अपंग बनाना, आपके बच्चों को ज़ाय करना, आपके बच्चों को गंदगियां दिखा के दिमाग बर्बाद करने, इन बच्चों के हाथों में मोबाइल दिए तुमने। 10 और 15 हजार और 1 लाख और ये वो क्या हुआ यार, आईफोन का Pro 14 स्टेटस है इनका, चलाना नहीं आता है, स्टेटस है इनका। पायजामा कपड़े पहने नीचे उतरे जा रहे हैं, जो ऊपर चढ़ाए तो फटे हैं। ये कौन है? बाल रख लिए तो कटे हैं, किसी ने लंबे रख लिए, एक साहब लंबे बाल रखे उसी जमाने में। अब कहो तो नाम ले, और पिक्चर का भी कहो नाम ले, ऐसा थोड़ी कि हम भूल जाते। तुम पैसे लगा के भूलोगे, हमने पैसे लगाए हैं तो हमको याद है। तो उसमें लंबे लंबे बाल थे, हमने कहा यार ये जो चलन चला है ये है क्या। तो हमसे एक लड़का बोला कि मौलाना साहब सुन्नत है। तो मेरे अच्छा क्या वो लड़का ये समझा होगा कि मौलवी साहब है, हमें मालूम था उन्हीं की आने वाली है। अभी उस नाम पे भी हंगामा होगा कि उसमें थोड़ा सा आखिर में नाम गड़बड़ है, मालूम है आने वाली है। अरे जो दूसरे वाले जो बिग बॉस में आते, बिग बॉस जो है ना, पूरा शैतान जो दज्जाल का पूरा एक निजाम है ना, सुन लो हमारी बात, पूरी बात सुन लो, समझाता हूँ मैं। बिग बॉस जो है ना, जो दज्जाल के आने, दज्जाल के रहने, दज्जाल का जो पूरा निजाम है शैतानत है ना, पूरा उसी पर बना। तुम उड़ते रहो हवाओं में, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखो बिग बॉस, अब तो बिग बॉस घोड़ा भी सीधा दौड़ा देंगे, दौड़ाओ घोड़ा, होता ना। बड़ी अजीब कौम है, मुझे शर्म आई। फिर मैंने जिले के लोगों से मालूम किया तो मेरे जिले के 500 लड़के 25 तारीख को पहला शो 10 से 15 हजार रुपए का टिकट दे के आए, गाड़ी करके गए। मस्जिद में कै रुपए? 75 रुपए। शर्म आनी चाहिए, ये कौम है यार, खैर की उम्मीद है इनसे, ये काम करेंगे दिन का। जिनकी डीपी और जिनके स्टेटस पे नचनियां लगे हों वैसे किए हुए, शर्म नहीं आती यार। तुम्हारा हीरो कौन है मालूम है? अंबिया है। तुम्हारे हीरो कौन है मालूम है? साहबा है। तुम्हारे हीरो मालूम कौन है? औलिया अल्लाह है। टीपू सुल्तान पर नज़्म पढ़ी थी, सुनो ना, तुम्हारा हीरो कौन है? टीपू सुल्तान है। तुम्हारा हीरो कौन है मालूम है? जब जानते नहीं इनके बारे में तो क्या करोगे? तुमने शर्म से आंखें झुका दी। हिंदुस्तान में हमसे लोग कहने लगे कि पुराने बादशाहों ने क्या किया। मैंने कहा ताजमहल बना के दे दिया, लाल किले बना के दे दिए, मोती मस्जिदें बना के दे दी, जामा मस्जिद बना के दे दी, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी बना के दे दी, जामिया मिलिया बना के दे दी, जामिया हमदर्द बना के दे दी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना के दे दी, दारुल उलूम देवबंद दे दिया, मज़ाहिरुल उलूम दे दिया, नदवा दे दिया। तुमने क्या किया? बुजुर्गों पे उंगली उठाते हो। कुछ किया हो 70 साल में तो बताओ।
اگر پہلے دن 50 کروڑ کی آمدنی ہوئی ہے اس کی تو 45 کروڑ مسلمانوں کا، قسم کھا کے کہتا ہوں 45 کروڑ مسلمانوں کا۔ سچ بتاؤ یہ 45 کروڑ روپیہ اگر مسلمان کوئی یونیورسٹی بنا دیتے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی زندگیاں بن جاتی۔ 4 پیسے تو اسے نہیں نکلتے تعلیم کے نام پر، یہ زکوٰۃ اور صدقات کے سہارے زندگی گزار رہے ہو۔ اربوں روپے کی کمائی ہو رہی ہے، 250 کروڑ روپے کے قریب بننے میں خرچ ہوا، یقینی انہوں نے بھی نہیں بتایا کتنے ہوئے ہیں۔ اس کی آمدنی 350 کروڑ ہو گئی، ان کا جی خوش ہے کہ چلو، شرم نہیں آتی؟ 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہو گیا، ایک صحابی آتے کہتے آج آپ بیت المقدس میں جا رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ایسا کریے یہ جو کپڑا آپ پہنے ہیں اس میں پیوند ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ایک مرتبہ وہ پھٹا ہوا پہنے ایک صاحب میرے پاس آ گئے، پھٹا ہوا تھا، نیچے سے پیوند لگا تھا، اس پر کچھ لکھا تھا نیچے سے۔ ارے پھٹی ہوئی جینس یار، جو پتنجلی نے بھی پیش کی، پتنجلی جانتے ہو نہیں جانتے؟ تم کچھ نہیں جانتے، تم کو اللہ اچھا رکھے، تم بڑے سیدھے ہو، اور جو جانتے وہ ہم ہی جانتے، ہم ہی تک رہتے۔ بس بات ختم کرو۔ پھٹی ہوئی جینس وہ پہنے ہوئے تھے جگہ جگہ سے، وہ پہلے تو ایک چلی تھی تو نیچے مجھے لگا کہ شاید ان کو استنجا ہو چکا اسی لیے، پھر بعد میں معلوم نہیں فیشن ہے، ایک فیشن چلا ہے وہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز خراب کر دیتے۔ مسلمان ہیں یار، ستر ڈھانپنا فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک کھولنا حرام ہے۔ قرآن کے 11ویں پارے کی آخری آیت پڑھ لو، الا انہم یستغشون ثیابہم۔ صحابہ کے اوپر جب قرآن کی آیت اتری کہ ستر کھولنا حرام ہے تو صحابہ استنجا نہیں کر رہے تھے ڈر کے مارے، تو دوسری آیت اتری صحابہ کے لیے، ارے نہیں بھائی استنجا تمہاری ضرورت ہے، بے وجہ کھولنا منع۔ قرآن کی آیت اتری 26ویں پارے میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں رسول کے سامنے تیز آواز میں نہ بولنا۔ ایک صحابی تھے، رسول کی مجلس میں آنے ہی چھوڑ دیا، 4-6 دن کے بعد رسول نے کہا فلانے کہاں ہیں، تو ایک صحابی کو بھیجا جاؤ بلا لاؤ، وہ بلانے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری آواز تھوڑی تیز ہے، میری آواز تھوڑی تیز ہے، یار ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میرے ہی لیے یہ آیت اتاری ہے، مجھے ڈر لگتا ہے رسول کے سامنے جاتے ہوئے۔ تو رسول نے کہا بھائی تیز کا مطلب یہ ہے بدتمیزی، ایسے تھے صحابہ۔ رسول قرآن کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پڑھتے ہو یہ سنتے ہو نکاح کے خطبے میں۔ اچھا اب نکاح کا خطبہ ایک نیا فیشن چلا ہے، لاکھوں روپے کے پنڈال، اسٹیج، بفے ٹفے سب بنانے کے بعد نکاح کہاں ہوگا؟ مسجد میں۔ بہت بے شرمی ہے، مسجد میں نکاح کا مطلب سادگی تھا۔ ایک اور چلن چلا ہے، نکاح کہاں ہوگا؟ مدینے میں، مکے میں۔ انتہائی بڑی جہالت، جہالت جہالت جہالت، کھل کے کہہ رہا ہوں، نوے جاہل ہیں وہ جو یہ کرتے ہیں۔ نکاح میں سادگی کرنا ہے، آپ جا رہے ہیں 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے مکے جا رہے ہیں، مدینے کہاں نکاح ہوگا؟ مکے میں نکاح ہوگا۔ خود رسول مدینے میں موجود ہے، مکے میں موجود ہے، صحابہ کی شادی ہو رہی رسول نہیں پہنچے، مسجد میں، مکے کی مسجد میں نکاح نہیں ہوئے۔ فیشن چلایا ہے تم نے، بڑے پیسے والے۔ سچ بتاؤں تم سے، مکے میں نکاح کرنے سے بہتر ہے کسی بیوہ کسی یتیم کے خرچے پورا کر دے۔ لیکن یہ فتوے معلوم کہاں دیتے ہیں، یہ فتوے کہاں دیتے ہیں؟ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے اچھا ہے کسی یتیم کے گھر پہ کھانا دے دو۔ بڑے نیچ آدمی ہو، تم کو مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا گھر ملا تھا، کہتے مسجد مدرسے میں سیمنٹ کی بوری دینے سے اچھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ان جملوں کے بعد تم کیا رہ جاتے ہو یار؟ تم کو اللہ کا گھر ملا تھا کہنے کے لیے، نہیں بولا کرو۔ میں نے کہا جزدان نہیں بولا کرو، قرآن پر جو چڑھایا جاتا ہے وہ غلاف ہے۔ جزدان اس لیے نہیں ہے، ہندوستان میں قوم ہے
جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پورا نہیں ہے، قرآن جز ہے، جز کل کے مقابلے میں کل ٹوٹل، جز فیو تھوڑا، ان کے حساب سے قرآن پورا نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن کے خلاف کو جزدان کہتے ہیں۔ جو قرآن کے خلاف کو جزدان کہتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا نہیں ہے، ایک بابا چھپے ہوئے ہیں وہ لائیں گے قرآن، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا ہے، اس لیے جزدان نہیں بولنا آج کے بعد۔ ایسے سینکڑوں الفاظ ہیں تمہارے بولے جاتے ہیں۔ ارے بھائی بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا برا ہے۔ طے کرو انشاءاللہ ہم اپنے دین کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہم اللہ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہم کتاب اللہ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہم شریعت کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہم دین کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھو، ان کی اچھی سے اچھی تعلیم کرو، اچھی سے اچھی تربیت دو، اور 50 اور 60 کروڑ روپیہ کسی نچنیا کی ترقی کے بجائے اپنی ترقی پہ خرچ کرو، تعلیم پہ خرچ کرو، تجارت پہ خرچ کرو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تم سے بالکل نہیں کہتا کہ پیسہ مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو، مکتب میں دے دو، یتیم کو دے دو، تم کسی کو نہ دو۔ اپنے اچھے گھر بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو اچھے کاروبار سے لگاؤ، اچھے گھر بناؤ، اچھی سواریاں خریدو، لیکن اسلام کی موافق خریدو اور بے تکے کام نہیں کرنا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے تو وہ سفر جب کرتے تھے تو وہ اب دائیں پیر سے داخل ہونا ہے تو وہ گاڑی میں جب بائیں طرف سے آتے تھے تو زبردستی دائیں پیر گھسیڑ کے تب بیٹھتے تھے۔ ایک بار وہ گر پڑے تو میں نے کہا یار تم گر کیوں پڑے؟ تو کہا وہ سیدھا پیر رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یار پاگل آدمی، جب تیری طرف وہ بایاں ہی ہے تو دائیں کیوں رکھ رہا تھا؟ دیکھو ایک بات کو ہنسی مذاق میں نہیں ڈالنا، رسول نے فرمایا میں دلیل دے رہا، بات آ جاتی تو دلیل دے دوں۔ رسول مجلس میں بیٹھے تھے، ایک حدیث ہے رسول نے فرمایا نماز چھوٹ جائے چھوٹ جانے دو، نماز میں دوڑ کر نہیں آنا۔ اچھا یہ حدیث میں نے بھی پڑھی ترمذی میں اس دور میں سمجھا کہ یار نماز کے لیے تو دوڑ کے آنا اچھی بات ہے، قرآن میں لکھا فسعوا الی ذکر اللہ، حدیث کہتی دوڑ کے نہیں آنا، تو حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دن میں اپنے کنکر والی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے پیچھے تھا، میرے پہلے بزرگ وضو کر کے 80 سال کے اوپر تک تیز دوڑے، بیچارے دوڑے گر پڑے، کولہا ٹوٹ گیا۔ تب مجھے حدیث سمجھ میں آئی کہ رسول نے کیوں کہا تھا۔ اللہ کی بات اور رسول کی بات کبھی بے مطلب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تم سے جو باتیں کہی ہیں 60% صحیح ہیں، 40% مذاق۔ ہم نے جتنا تم سے کہا، قاری گلزار صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مولانا مبارک صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مولانا فاروق صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مولانا زبیر صاحب جو پہلے سابق صدر آپ کے ہیں، ان سے میری البتہ بہت دیر بات ہوئی لیکن حالات کو لے کے ہوئی۔ آپ سے کیا کہنا، ان سے بھی میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں مولانا قاری ہمارے ریحان صاحب دامت برکاتہم میں، مولانا مطیع الحق صاحب ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کے لیے دعا کریے، ان کا ایک مرحلہ اللہ اس کا آسان کر دے، دعا کریے، دعا کرنی چاہیے۔ کتنی اچھی تلاوت کی انہوں نے، تو آپ کو ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ والی پڑھ کے سنائی نا آیت پوری، اس کا ترجمہ کیا پیارا ترجمہ، جا کے پڑھ لیجئے گا قرآن میں، کیا پیارا ترجمہ ہے اللہ نے کیا ہے، پورا ایک نظام بنا کے دیا ہے۔ قرآن سے بہتر نہ کوئی نظام تھا نہ نظام ہوگا۔ آج تک قرآن کے گوہر آپ کے سامنے، تو میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے 8 کلمے کے ترجمے یاد کرو گے انشاءاللہ، سورہ فاتحہ کو سکون سے پڑھو گے انشاءاللہ۔ جب سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں، تم جب الحمدللہ رب العالمین کہنا تو تھوڑی دیر ٹھہر جانا، کیونکہ تمہارا رب کہہ رہا ہے فرشتوں سے، دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، تو فرشتے بھی حسرت بھری نگاہ سے تمہیں دیکھتے ہوں گے، کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ میاں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو تھوڑا وقت دیا کرو، الرحمن الرحیم پڑھو، پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مالک یوم الدین پڑھو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مزے لے لے کے قرآن پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، تو یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں شیطانوں سے، ابلیسوں سے، جناتوں سے، سحر سے، حاسد سے بچائیں گے۔ جب تم انا اعطینا پڑھو کل کوثر، تو یہ یقین رکھو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے جام کوثر تمہیں پلائیں گے، جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جب تم الہاکم التکاثر پڑھو تو یہ یقین رکھو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں
ہیں، ان نعمتوں کا تم استعمال کرو گے، اگر تم نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ سوال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تم ویل لکل ہمزہ پڑھو، یہ یقین کرو کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال میں سب کا حق ہے، سب کو ادا کریں گے، اللہ تمہارے مال میں برکت دیں گے۔ تم الم تر کیف پڑھو، اللہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے بیت اللہ کے 360 سے بیت اللہ کو ہم نے پاک کر دیا، گھبرانا نہیں، تمہارے ہر بنائے ہوئے میرے گھر کو ہم پاک کر دیں گے۔ تم ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تم لیلاف قریش پڑھو، یقین رکھو جاڑے اور سردی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم آیت النبی پڑھو، تم یقین رکھو کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تم انا اعطیناک الکوثر پڑھو، یقین رکھو اللہ کے رسول تمہیں جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یقین رکھو اللہ تمہیں مرنے سے پہلے ایمان کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تم اذا جاء نصر اللہ پڑھو، تم یقین رکھو اللہ ساری دنیا میں اپنا نظام غالب کریں گے۔ تم تبت یدا پڑھو، یقین رکھو اللہ اس کے رسول کے اسلام کے خلاف جو کھڑا ہوگا اللہ اس سے اپنا بدلہ پورا لیں گے۔ تم قل واللہ پڑھو، یقین رکھو اللہ تمہیں توحید کی نعمت سے نوازیں گے۔ تم قل اعوذ برب الفلق پڑھو، تم قل اعوذ برب الناس پڑھو، یقین رکھو دنیا میں کوئی سحر آسیب جادو تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، لیکن یقین ہونا شرط ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آیت الکرسی پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھو۔ رسول کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ اگر دجال میرے سامنے نکل آیا تو میں تمہارے لیے ڈھال ہوں، اگر میں نہ ہوا تو سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھتے رہنا، اللہ اس کے ذریعے تمہاری حفاظت کریں گے۔ سورہ یاسین پڑھو، اگر صبح پڑھی شام کو مر گئے تو جنتی ہو، شام کو پڑھو رات میں مر گئے تو جنتی ہو۔ سورہ رحمان اور سورہ یاسین یاد کر لو، اس لیے کہ جنت میں قرآن نہیں دیا جائے گا، ہر جنتی جنت میں سورہ یاسین اور رحمان پڑھے گا۔ طے کرو سورہ یاسین یاد کرنی ہے، سورہ رحمان یاد کرنی ہے، یاد ہو یا نہ ہو طے تم کر لو، اللہ تمہیں جنت میں پڑھنے کی توفیق دے دے۔ سورہ یاسین اور سورہ رحمان جنت میں پڑھی جانے والی سورتیں، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اللہ کی کتاب اٹھا کے 2 آنسو گرا دو کہ اللہ یہ کتاب سمجھا دی۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر میں قرآن کھول کے محبت سے دیکھو کہ تمہارے رب کا بیان کیا ہوا۔ میرے بھائی تم کو اللہ اچھا رکھے، تم نے بہت قربانی دی ہے، تمہارا بڑا خوبصورت مدرسہ ہے، بڑا اچھا گاؤں ہے، قاری گلزار صاحب نے تمہاری بڑی تعریف کی، تم نے ہم جیسے نااہلوں ناقص لوگوں کو، بے علم کم علم لوگوں کو اور ہم جیسے کمزور لوگوں کا تم نے سڑک سے یہاں تک استقبال کیا ہے۔ اللہ کی قسم جسم کا ایک ایک ریشہ تمہارے لیے دعا کر رہا، جسم خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے دعا کر رہا۔ تم نے ہم جیسے کمزور عالموں کی عزت کی ہے، ہمارے ساتھ آنے والوں کی عزت کی ہے، حاجی وسیم صاحب ہمارے ساتھ آئے ان کی عزت کی ہے، اور جتنے میرے ساتھ آئے ان کی عزت کی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ تمہیں عزت آخرت میں بھی دیں گے انشاءاللہ اس کے بدلے میں، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کسی کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں آخرت میں بھی بڑھاتے ہیں۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جتنی عزت میری کی ہے اتنی اپنے علماء کی ضرور کرنا، اس لیے کہ تمہارے جنازے پڑھنے ہم ہوں گے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہوں گے۔ تمہاری کوئی ضرورت ہم سے فون پہ پوری ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن ان سے سامنے ہوگی۔ تمہیں کوئی عالم اچھا لگے نہ لگے صرف اس لیے قدر کر لینا کہ اس کے دل میں اللہ کی کتاب۔ تمہیں کوئی عالم اچھا لگے یا نہ لگے صرف اس لیے عزت کر لینا کہ تم اس کے پیچھے نیت باندھتے ہو تمہاری نمازوں کا وہ ذمہ دار۔ کوئی عالم تمہارے سامنے اچھا لگے نہ لگے صرف اس لیے عزت کر لینا کہ تمہارے گاؤں میں اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا نام بلند کر رہا۔ چندہ دینا نہیں دینا، تعلق رکھنا نہیں رکھنا، رشتے رکھنا نہیں رکھنا تمہاری مرضی ہے، لیکن اس کو جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم تمہارے کام نہیں آتا ہو لیکن تمہارے گاؤں کے غریب کے کام آتا ہوگا، اس کے دل سے دعا نکلتی ہوگی۔ سچ بتاؤ جب تم سو رہے ہوتے ہو فجر میں کون کہتا ہے اللہ اکبر؟
یہی تو کوئی عالم کہتا ہے، یہی تو کوئی مؤذن کہتا ہے۔ جب تم اپنے کاروبار میں ہوتے ہو، کون کہتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ کون کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ؟ ہے تمہارے ہمت میری ایک نماز کا حساب دے لو گے قیامت میں؟ یہ امام تمہاری نمازوں کا حساب دے رہے ہیں قیامت میں۔ ان کی توہین کیسے کر سکتے ہو تم؟ تو امام کے منہ میں بھی زبان ہے، چاہے تو تم سے بری گالی بک سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب اس کی زبان کو روک دیتی ہے۔ اس لیے تم اپنے ابا کے لیے دعا کرتے ہو کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن تمہارے گاؤں کا امام کہتا ہے کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ 5 مرتبہ دن میں تمہارے ابا اماں کی مغفرت کی دعا کرنے والے لوگ۔ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پتہ نہیں، تم نے تراویح کیسے پڑھی، ڈنڈی مار کے پڑھی کہ پوری پڑھی پتہ نہیں، لیکن تمہارے گاؤں میں قرآن تراویح میں سنایا گیا ان کی برکت سے۔ تم نے رسول کا نام زندہ کیا نہیں پتہ نہیں، تم نے رسول کی سنت زندہ کی نہیں پتہ نہیں، لیکن انہوں نے تمہارے گاؤں میں بھی رسول کی سنتیں زندہ کر رکھی۔ کیسے تم ان کا مذاق اڑا سکتے ہو؟ کیسے تم کسی مدرسے کی برائی کر سکتے ہو؟ کیسے تم کسی عالم کی برائی کر سکتے ہو؟ کسی عالم اور حافظ کی برائی کرنے سے پہلے 70 بار سوچنا۔ ہو سکتا ہے کل قیامت میں ایک حافظ ہو، اس کے پاس کوٹے میں ایک سیٹ خالی ہو، 10 آدمیوں کا جنت لے جا سکتا ہو، تمہاری تو اس سے بنتی نہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ تم اپنے اعمال کی بنیاد پر جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اللہ کی قسم اگر رسول نے کہا ہے حافظ 10 آدمیوں کو لے جائے گا، اللہ کی قسم وہ 10 کے 10 لے جائے گا، عالم 70 کے 70 لے جائے گا۔ مان لو تمہاری اسی عالم سے بلتی نہیں اور کوٹے میں سیٹ اسی کے پاس خالی، کیا کرو گے تم؟ نہیں جاؤ گے؟ ہاتھ جوڑ کے تم سے پھر کہتا ہوں میں، بار بار کہتا ہوں میں، اللہ کے واسطے اللہ کی کتاب سے دشمنی نہ کرو، رسول سے دشمنی نہ کرو، اور اللہ کی کتاب اور رسول سے دشمنی ان علماء سے دشمنی ہے۔ اگر نماز میں کوئی دیر ہو جائے، سچ بتاؤ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ 3 دعا کر رہے ہیں فرشتے، معاف کر دے، رحم کر دے، توبہ قبول کر لے۔ نہیں کر رہے ہیں دعا فرشتے؟ تمہیں نہیں چاہیے فرشتوں کی دعائیں؟ جان بوجھ کے دیر نہ کرو، لیکن اگر دیر ہو جائے تو ہنگامے نہیں کرو۔ امام والظالین کہے، آمین کہو، پہلی صف میں کھڑے ہو۔ رسول نے فرمایا جس نمازی کیا والظالین کے بعد آمین، فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب نماز میں کھڑے ہو سچ بتاؤ، جب امام نے والظالین کہا تو تمہیں آمین کہنے کی برکت ملی کہ نہیں ملی؟ کس کی برکت سے ملی؟ امام کی برکت سے۔ تم نے آمین کہا، تمہاری صفوں میں فرشتوں نے آمین کہا، اللہ نے اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دیا۔ تمہارے گناہ کی معافی کا ذریعہ کون بنا؟ عالم بنا، حافظ بنا، مفتی بنا، اور تم چند سکے دیتے ہو۔ دہراتا ہوں میں تم سے، 28% جی ایس ٹی کا سلیب دینے والوں، 28% زکاة دیتے ہو مدارس کو، تم مدارس پہ انگلی اٹھاتے کیسے ہو؟ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کیسے اٹھاتے ہو تم؟ مسجدوں میں انگلی کیسے اٹھاتے ہو تم؟ تم نے 28% گورنمنٹ کو دیا، پھر بھی تم دکان بند کر کے بھاگے نہیں بھاگے تم پچھلے ہفتوں میں؟ اور اگر تم نے 2.5% دے دیا ہے، تم سوتے رہو، اللہ کی قسم اللہ تمہارے مال کی فرشتوں سے حفاظت کرا کے رہے گا۔ 28% کا نہیں پتا، 2.5% کا پتا ہے۔ رسول نے فرمایا بیمار ہو جاؤ تو صدقے دے کے اپنا علاج کراؤ۔ تم ڈاکٹر سے بھی علاج کراؤ 10,000 کا، 20 روپے صدقہ بھی دینے کی عادت ڈالیں۔ سب بھول گئے مسلمان، کچھ نہیں یاد رہا مسلمانوں کو، نہ تلاوت کرنا یاد ہے، نہ قرآن دیکھنا یاد ہے۔ دن ہفتے مہینے گزر گئے، کتنے لوگ قرآن کھول کے دیکھتے ہو؟ سچ بتاؤ کیا قرآن کھول کے دیکھنے والی چیز نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کہہ دو نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، سنو بڑے خوش نصیب ہو۔ قرآن، توریت اتری، زبور اتری، انجیل اتری، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے قرآن کو کس نے پڑھا؟
کس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا. پھر کس نے پڑھا؟ جبرائیل نے پڑھا. پھر کس نے پڑھا؟ محمد الرسول اللہ نے پڑھا. یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو کس نے پڑھا؟ جس قرآن کو تمہارے اللہ نے پڑھا ہو، یہ تمہارے لیے پڑھنا سعادت کی بات نہیں. مذاق کرنا چھوڑ دو دین کا، قدر کرو دین کی، علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو. مدارس نے چندہ لیا، حافظ دیے، عالم دیے، قاری دیے، مفتی دیے، امام دیے، مؤذن دیے. دیے کہ نہیں دیے بتاؤ؟ تم اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے لیے 10 دن سے چکر کاٹتے کہ نہیں کاٹتے؟ نہیں کاٹتے. لیکن کسی ایک عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے چکر کاٹنا پڑا ہو تو بتاؤ. فون پہ علماء مسئلہ بتا دیتے ہیں. اتنے سستے ہیں یہ. تمہارا انکم ٹیکس ریٹرن میں جی ایس ٹی میں آگے پیچھے ہو جائے، رشوت دے کے چل جائے گا، لیکن اگر دین غلط چل گیا تو آخرت برباد ہو جائے گا. تمہاری آخرت کی حفاظت کرنے والی یہ قوم، تمہیں اللہ سے ملانے والی یہ قوم. بس میرے بھائی، محبت کے 2 آنسو اللہ کے سامنے بہایا کرو، تہجد پڑھا کرو. جس وقت اللہ کہتے ہیں آؤ ہم سے باتیں کرو، چھوڑ دو بستر، اٹھ جاؤ تہجد میں، نیت باندھ لو اللہ سے باتیں کرو. کوئی نہیں ہے، تم ہو، تمہارے اللہ ہے. کرو باتیں اپنے دل کی. سچ بتاؤ، پوری دنیا سے دل کی بات کرو، سکون ملتا ہے کبھی؟ درد دیتے ہیں سکون دینے کے بجائے. لیکن جب اللہ سے بات کرو گے تو سکون دیں گے اللہ. اپنی باتیں اللہ سے کہو. میرے اللہ مجھے بیماری ہے، میرے اللہ مجھے پریشانی ہے، میرے اللہ مجھے تکلیف ہے. آپ ہی تو رب ہے، نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ڈاکٹر سے بھی بتاؤ کہ بیماری ہے، لیکن اپنے رب سے ضرور بتاؤ کہ بیماری. ڈاکٹر دوا دے گا، اللہ شفا دے گا. اس لیے اللہ سے بھی کہو اپنی بات. کھانا کمانے جاؤ، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، لیکن کھانے میں برکت کون دے گا؟ تمہارے اللہ دے گا. دعا پڑھ کے کھانے کھائے گا، کھانے سے جو خون بنے گا جب تک جسم میں رہے گا اجر دیں گے اللہ. میرے بھائی، حقیقتیں ہیں، ان کو مذاق نہیں سمجھنا. معاف کرنا، میری کوئی بات تمہیں تکلیف دے گئی ہو، بری لگی ہو، مجھے معاف کر دینا. تم نے میرا سب کا استقبال کیا، ہم اپنی پوری جماعت کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہیں میٹھے میٹھے قصے سنا کے چھوڑ دیتے. ہم نے تم سے اگر سخت بات کہی ہے تو صرف اللہ کے لیے کہی. فجر چھوڑ کے سوتے ہو، تم بتاؤ اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ رسول کو اچھا لگتا ہے؟ تم پٹھان ہٹ کرانے کے لیے 100 کلومیٹر جاتے ہو، 10,000 روپے خرچ کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ قدم پر اللہ نے جو تمہیں گناہ دیا مٹا پاؤ گے نام اعمال سے؟ مٹیں گے تمہارے نام اعمال سے. اگر تم مسجد کے لیے جاتے ہو، 1 درجہ بلند ہوتا ہے، 1 گناہ معاف ہوتا ہے، تو گناہ کرنے جانے پہ بھی یہی ہوتا. جو گئے ہیں 10,000 روپے خرچ کر کے، بھرپائی کریں گے 10,000 کیے؟ 10,000 میں جو ننگے بدن ناچتے ہوئے دیکھ کے آئے. مسلمان کے نام پر تمہیں بڑا جوش آ گیا. ارے ہٹ ہو یا نہ ہو، اللہ کی قسم اس سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے لیے پٹھان ضروری تھا، گاڑی کر کے چلے گئے تم. 10,000 روپے ماں باپ کی کمائی ہوئی. اللہ کی قسم یہ کمائی بھی حرام طریقوں سے آئی ہوگی، تبھی حرام طریقوں میں جاتی. برا نہیں ماننا میری بات، کیونکہ جو حلال پیسہ آتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے. تمہاری یہ عزتیں ہیں ڈی پی لگاتے ہیں ناچنے گانے والوں کی. اب تم پوچھو کہ ڈی پی پہ کیا لگائیں؟ کچھ نہیں لگاؤ، کیا ضرورت ہے کچھ لگانے کی؟ اسٹیٹس لگاتے ہو ناچتے ہوئے. ہم سے رات 2 بجے فون کر کے پوچھ رہے ہیں نیند نہیں آ رہی مولوی صاحب. ہم نے کہا کیوں نہیں آ رہی وجہ؟ کہنے لگے مولوی صاحب 1 ہفتے کے بعد ہنگامہ اتنا ہے تو کیا ہوگا. میں سمجھ نہیں پایا کہے کا ہنگامہ. ذلیل ہے وہ انسان جس نے مجھ سے یہ جملے کہے. تمہاری مسجدوں میں لوگ نہیں آتے، تمہارا دل میں درد نہیں پیدا ہوتا.
تمہارے گاؤں میں لوگ تلاوت نہیں کرتے، تمہارے درد نہیں پیدا ہوتا. تمہارے بچے دن بھر ایک دعا نہیں پڑھتے، تمہیں درد نہیں پیدا ہوتا. اذانیں ہوتی رہتی، رسول کہتے ہیں اذان ہوتی رہے پھر بھی کوئی باتیں کرتا رہے، بہتر ہے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے گھسیڑ دیا جائے. رسول نے فرمایا جب اذان ہو تو چپ جاؤ، اذان کا جواب دو، پورا کر چکو تو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پڑھو. جو یہ دعا پڑھتا ہے رسول اس کے لیے جنت کی سفارش کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ بتا دوں، اگر آپ کے گاؤں میں 10 مسجدیں ہیں، ظہر کی اذان ہوگی تو 10 بار ہوگی نا. آپ کو صرف ایک اذان کوئی سن کے جواب دینا ہے بس، باقی کے نوکے نہیں دینا. مسئلہ بتائے دیتا ہوں کھل کے. اب یہ تم نہیں کہنا میرے یہاں تو 40 مسجدیں تو ہم 40 تک اذان جواب دیتے رہے. مسئلہ پوچھو نا علماء سے. رسول نے فرمایا اگر اذان ہو تو چپ رہو. تم بتاؤ کبھی اذان ہوتے ہوئے چپ ہو گئے ہو؟ اگر ہو گئے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوئے ہو تو رسول نے فرمایا کہ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا گھسیڑ دیا جائے. رسول کے زمانے میں دنیا کے سب سے خوبصورت کون صحابہ؟ رسول نے کہا میرا دل چاہتا ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دوں، نماز پڑھاؤ تم. اور جتنے نماز چھوڑنے والے میرے مدینے میں رہتے ہیں، سوکھی لکڑی لا کر ان کے گھروں میں بھر کے آگ لگا دو. ایسا رسول جو قبر میں نہیں بھولا، دنیا میں نہیں بھولا، میدان جنگ میں نہیں بھولا، حشر میں نہیں بھولے گا، جو پل صراط پہ نہیں بھولے گا. سارے نبی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں. تمہارے رسول پل صراط پہ کھڑے ہو کے ایک دعا کر رہے ہوں گے. کون سی دعا معلوم ہے تمہیں؟ کون سی دعا؟ یہ ناچنے والے کریں گے تمہارے لیے دعا. قیامت میں تم کسی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ گے جنت. کس کا؟ ناچنے والوں کا، نچنیا کا. تمہیں عزتیں دکھتی ہیں اس میں؟ بے شرمی کی بات ہے. تمہارے رسول پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور ایک دعا کر. اچھا ایک بات بتاؤ، رسول ہم سب کو چھوڑ کے جنت جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. کوئی روک سکتا تھا رسول کو؟ ہمارے تمہارے جیسے 2 ٹکے کے انسانوں کے لیے رسول پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا رب سلم، اے میرے اللہ میری امت کو بچا لے. جو رسول تمہیں کبھی نہیں بھولتا وہ رسول تم کو کبھی یاد نہیں آتا. نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ چلنے میں، نہ اڑنے میں، نہ بیٹھنے میں. بتاؤ کب تم کو یاد ہے کہ تم نے شرٹ یا بنیائی میں کرتا پہنا ہے تو دائیں ہاتھ ڈال کے پہنا ہے، اتارا ہے تو بائیں ہاتھ سے اتارا ہے؟ بتاؤ کبھی یاد ہے؟ یہ رسول سے محبت ہے. کون کہتا ہے رسول سے محبت ہے؟ اپنے کرتوت دیکھ لو دن بھر کے، پتہ چل جائے گا رسول سے کتنی محبت. نہ اللہ یاد ہے نہ رسول یاد. اللہ نے پورا کھانا کھلا دیا، کھانا کھانے کے بعد نمک کم ہے، مرچا زیادہ ہے، پانی کم ہے، بھنا نہیں ہے. کیا بے غیرتی ہے یار. ان سے پوچھو جو بھوکے ہیں، تمہیں تو اللہ پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، نمک کو مرچا بتاتے ہو. شرم نہیں آتی؟ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے 23 سال کے کھانے میں کبھی عیب نہیں لگایا. ہم نے کوئی کھانا ایسا نہیں جس میں عیب نہ لگایا. خاص طور سے جب کسی کی دعوت کھانے گئے، کس سے پکوایا تھا؟ فلاں. ہم کو بتاتے ہم بڑا اچھا باورچی، بڑے گورنر ہیں، بڑا اچھا باورچی دیتے. اور جب کسی کے دل میں آتا کہ چچا بڑے نیک آدمی ہیں، یہ بولے تھے تو بولا پہنچا ہماری بیٹیا کی شادی ہے، کچھ مدد ہو جائے. اس وقت تو کچھ ہے نہیں. دوغلا پن کرتے ہو اپنی قوم سے. سنو، جو پیسہ تم نے دوسروں کو اللہ کے لیے دے دیا ہے وہی کل قیامت میں کام آئے گا. جو تم نے اپنے اوپر خرچ کیا اس کا تو حساب ہوگا. سنو، حلال مال کا حساب ہوگا، حرام مال تو لپیٹ کے واپس. کہاں واپس؟ نام نہیں لینا چاہتا اس کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے. تم اپنے رب کو بھول گئے، احسانات بھول گئے. 40-50 سال تمہارے ہو گئے. جن کے گردے خراب ہو گئے پوچھو نہ جا کے ان سے. جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی پوچھو نہ جا کے ان سے. جن کے ہاتھوں پیروں کی طاقت چلی گئی پوچھو نہ جا کے ان سے. جس کے لقوہ ہو گیا، فالج ہو گئی، پوچھو نہ جا کے ان سے. تمہیں اپنے رب کے شکر نہیں نظر آتا؟
پیر میں خوبصورت چپل اور جوتے اور موزے ہیں، جسم پر عمدہ لباس ہے، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں۔ اچھے سے اچھے کھانے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا بنگلے ہیں، شاندار گرم اور نرم جاڑوں کے آلات ہے، ٹھنڈی کے آلات ہے، گرمی کے آلات ہے، اے سی اور بلوور میں زندگی گزر رہی، پھر بھی اللہ یاد نہیں آ رہا۔ یاد کرو صحابہ کرام کو، سرد ترین رات تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابی کہتے ٹھنڈ کے مارے کپڑے نہیں تھے تو ہم ایک ساتھ چپٹ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہوا تمہارے ساتھ کبھی یہ؟ تم برانڈڈ پہن رہے، برانڈڈ، یہ وہ فلاں ڈھما، فوٹو لیے ہوئے لگا چلے آئے، مولوی صاحب نے کہہ دیا اس میں نماز نہیں ہوتی، تو کہنے لگے اسی لیے ہم مسجد نہیں آتے۔ بے شرمی کی انتہا ہے یہ۔ اگر مولوی صاحب نے کہا نماز نہیں ہوتی، کس کے لیے کہا؟ مولوی صاحب کو تمہارے برانڈڈ سے دشمنی تھی کیا؟ مولوی صاحب تمہاری نماز اچھی بنانا چاہتے تھے۔ ایک صاحب آگے میرے یہاں مغرب کی نماز میں، میرے یہاں سے 8 کلومیٹر دور رہتے تھے، نماز میں آگئے، چپل چوری ہو گئے، ہم سے کہنے لگے ہم اسی لیے مسجد نہیں آتے۔ جمعے کی نماز میں آئے ہیں، دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جو بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں تو بیچارے رکوع سجدہ بھی ایسے کرتے دور سے، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے چپل اٹھا کے جا چکے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا تو میں نے ان سے کہا تم جمعہ کی نماز پڑھ کے جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ کہنے لگے لوگ نکلنے لگتے تو کہیں میرے جوتوں پہ کوئی پیر نہ لگ دے تو پالش خراب ہو جائے۔ ذلیل، کتنے نیچ آدمی۔ نماز جمعہ کے بعد امام دعا مانگ رہا ہے، جمعہ کی قبولیت کی گھڑی ہے، انہیں جوتا چاہیے تو جو چاہیے وہی ملے گا، مل رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ آتا ہے مسجد میں، پھٹے نچے لوور میلے گندے کپڑے پہنے چلا یا منہ اٹھائے، کرتا سمٹا جا رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، چلے آئے کہا جا رہے مسجد جا رہے۔ تم بازار جاؤ، شادی میں جاؤ، ختنے میں جاؤ، عقیقے میں جاؤ، تم میک اپ کرو یا نہ کرو، لیکن مسجد اگر جا رہے ہو تو اللہ کی قسم میک اپ فرض۔ اب میک اپ لالی لپسٹک کو نہیں کہا جاتا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب نماز پڑھنے جاؤ تو خوبصورت لباس پہن کے خوبصورت بن کے جاؤ۔ کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس کے پاس جا رہے ہو جس کا دیا ہوا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ مسجدیں اچھی بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے مسجد میں ماربل کی کیا ضرورت ہے، پیسے ہی تو ضائع ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے گھر کے پخانے میں ماربل کی کیا ضرورت ہے، وہاں بھی تو پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ بڑی نیچ قوم ہے یہ جس کو اللہ کے گھر سے چڑھ ہے، بس مسجد نہ اچھی بنے، یہ بنے رہے اچھے۔ ان کو چڑھ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں مولوی صاحب رہتے ہیں تو مولوی صاحب کیسے ماربل پہ رہیں؟ کیا بے غیرتی ہے۔ اگر تمہارے ایک بات بتاؤ، میں بسنت پور اگر آتا ہوں تو میں مسجد ہی تو دیکھ کے جانوں گا تم کتنے اچھے اور برے ہو۔ اگر تمہاری مسجد خوبصورت ہے تو دل سے دعا نکلے گی کہ بسنت پور کے مسلمان بڑے اچھے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر میں بسنت پور کے مدرسے میں آیا، مسجد میں آیا، بلب نہیں ہے، جھاڑو نہیں ہے، لوٹا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو میں تو نہیں جانتا مسجد و امام کون ہے، میں تو یہ جانتا ہوں پورا بسنت پور بیکار۔ اگر ایک بات بتاؤں تمہیں، مسجد میں چلے گئے صدر سیکریٹری، تم میں سے کوئی صدر سیکریٹری دل پہ نہ لے، چلے گئے سمے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، جھاڑو نہیں لگا، لوٹا نہیں لگا، پانی کیوں نہیں بھرا؟ ارے ایک بات بتا، تو کس کے گھر میں چلا رہا جانور کی طرح؟ کس کا گھر میں چلا رہا؟ تیری اوقات ہو اپنے گھر میں ایک دن چلا کے دیکھ اپنے بیوی بچوں کے سامنے، پانی نہیں بھرا۔ اگر لوٹا نہ تھما دے تیری اولاد تیرے ہاتھ میں تو کہنا اللہ کے گھر میں چلاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ رسول نے فرمایا قیامت کے قریب پہچان یہ ہے کہ لوگ مسجد میں جانور کی طرح چلائیں گے۔ اگر مسجد میں پانی نہیں بھرا ہے تمہاری بھی ذمہ داری ہے پانی بھرا جائے۔ ایک چندہ دینے کی بات آئی تو اس پر عرض کر دوں، ہم سے 50 لوگ ملتے، مولانا جس مسجد میں فرش بننی ہو تو بتائیے گا، چھت کون بنوائے گا، دیوار کون بنوائے گا، استنجا خانہ کون بنوائے گا؟ پاگل ہو تم! مسجد میں چھت ہو، فرش ہو، دیوار ہو، پنکھے ہو، روشنی ہو، سب کا ثواب برابر۔
سب کا ثواب برابر. بلکہ ایک بات بتاؤں تم سے, ثواب کے درجے سن لو. جس آدمی نے مسجد کے اندر کا فرش بنوایا اس کو ثواب تیسرے حصے کا ملے گا. جس نے مسجد کی چار دیواری اور سب کچھ بنوایا اس کو ثواب 2 حصے بڑھ کے ملے گا. اور جس نے استنجا خانہ بنوا دیا, سن لو مسلمانوں, تم کو جس نے بھی یہ مسئلہ بتایا کہ پخانوں میں سود کا پیسہ لگ سکتا ہے, یہ مسئلہ علماء اس کے قائل نہیں ہے. وجہ سن لو, استنجا کرنے تم پاک ہونے جاتے ہو کہ ناپاک؟ سود کے پیسوں سے پاک ہوگے؟ تم کو کس نے بتایا یہ مسئلہ؟ یہ تب رہا ہوگا جب تم غریب ہوگے. سنو, جس نے استنجا خانہ بنوایا اس کو 3 گنا ثواب, اس لیے کہ جو استنجا کرے گا وہی تو پاک ہوگا. جو پاک ہوگا وہ 2 دعا پڑھ چکا نا, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الأذى وعافانی. پھر نکل کے آیا, اب وہ مسجد میں آ رہا تو اس کو ثواب تو وہیں سے ملنا شروع ہو گیا نا جو مسجد میں لوٹا رکھا تھا, استنجا خانے میں جو لوٹا رکھا تھا. استنجا خانے میں جس نے استنجا خانے کی شیٹ بنوائی نا اس کو تو ثواب 3 گنا ملے گا نا, اس کا ثواب شروع ہو گیا استنجا خانے سے. اور جس نے اندر وضو خانہ بنوایا اس کا 2 ہی گنا ثواب ہے کہ آئے گا تب نہ وضو کرے گا تب نہ ثواب شروع ہوگا. اور جس نے اندر فرش بنوائی ہے, سمجھا دیا کسی نے, بے وقوف نے مان گئی ہے, تو اس کو ثواب تو آخری ایک ٹکڑا ملے گا. ٹھیک ہے, مل جائے, لے لو, جاؤ. تمہیں ثواب بھی لینے کا طریقہ نہیں آتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ استنجا خانہ بنوا دیں. بس میرے بھائی بہت ہو گیا. اللہ آپ کو اچھا رکھے. میری بات کا برا نہیں مانیے گا, اور اگر مان رہے ہیں تو مجھے آپ ڈانٹ لیجئے گا, جو چاہے کہہ لیجئے گا. کیوں معلوم کہہ لیجئے گا, میری صحت پر کوئی اثر ہی نہیں. میں تو کہنے آیا ہوں. اب آپ کو اچھا, آپ کو اگر کہنا ہو تو دعا ہو جائے گی, اس کے بعد آپ بیٹھ جاؤ, ہم بیٹھ جائیں گے کرسی پہ ٹھاٹ سے کر. جتنا کہو گے نا سب ادھر سے ادھر, میری صحت پر کوئی اثر نہیں. اگر اثر پڑتا ہوتا تو قاری ریحان صاحب جانتے ہیں کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے خلاف اٹھی. ہم سے لوگوں نے کہا صلح کر لو, میں نے کہا میرا کوئی مطلب ہی نہیں, تو نہ اولا نہ صلح. دیکھا یہ 2 کوڑی کے ہٹاؤ کنارے کا. ابھی رمضان میں ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو ہم سے صاحب کہنے لگے چلیے بنا دے. میں نے کہا خدا ہو تم؟ کہنے لگے وہ بڑے لوگ ہیں. میں نے کہا میں کب چھوٹا ہوں؟ وہ میری جنازہ پڑھے نہ پڑھے دنیا نہیں دیکھے گی. اگر میں اس کے جنازے میں نہ ہوا تو لوگ ضرور دیکھیں گے کہ فلانے مولانا نہیں تھے. کیوں تم ہم کو بلا وجہ گھما رہے ہو؟ اللہ کی قسم اپنے اللہ کے دیے قرآن کی برکت میں فخر کرتا ہوں اور گھمنڈ کرتا ہوں, تکبر کرتا ہوں. سن لو آگے کی بات. کیوں کرتا ہوں معلوم؟ قرآن کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, جس کو فخر کرنا ہے قرآن پر فخر کرے. اس لیے کرتا ہوں, تم بھی کرو, اس لیے کہ تم مسلمان دنیا کی سب سے خوبصورت قوم کرو گے. باقی جو ہمیں کہنا ہے ٹھاٹ سے دعا کرو. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ. اللہم صلی وسلم و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ. بسنت پور کے اس مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ میں قاری گلزار صاحب دامت برکاتہم کی محنتوں کوششوں سے حافظ وسیم صاحب کی توجہ محبتوں, مولانا سراج احمد صالح صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ, اور ہمارے مولانا عطیہ اللہ صاحب کا ساتھ, اور ہمارے قاری صاحب ان کا ساتھ, اور اس کے علاوہ ہمارے قاری محمد ریحان صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہوا, ہم کو آنے کی توفیق ہوئی. اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے استقبال کیا. یا اللہ اس کا ثواب ان سب کو عطا فرما. یا اللہ انہوں نے تیرے لیے مال خرچ کیا, جان خرچ کیا, یہاں سے لے کے بمبئی تک کے لوگوں نے دین پر پیسہ خرچ کیا. اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس گاؤں کی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرما. یا اللہ اس گاؤں کے لوگوں کو بھرپور برکت عطا فرما. یا اللہ اس گاؤں پہ آنے والی کسی بھی مصیبت سے ان کی حفاظت فرما, چاہے دنیاوی ہو, چاہے اخروی ہو, چاہے انسانوں کی ہو, چاہے جناتوں کی ہو, چاہے وباؤں کی ہو, چاہے بیماریوں کی ہو. یا اللہ ان کی حفاظت فرما لے. یہ بھلے انسان ہیں, یا اللہ شیطان بہکا دیتا ہے. یا اللہ تیرے نیک بندے ہیں, تجھ کو اللہ مانتے ہیں, تیرے محبوب کو رسول مانتے ہیں, تیری کتاب کو قرآن مانتے ہیں, تیرے رسول کے عمل کو سنت
سنت مانتے ہیں، تیرے یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، یہ قدر کرتے ہیں ان کو، یا اللہ قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں کے بچیوں کو قبول فرما، جوانوں کو قبول فرما، بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے غلوں میں، ان کے اناج میں، ان کے مکان میں، ان کے گھر میں، ان کے گھر کے اندر کی چیزوں میں، یا اللہ جس طرح رسول برکت کی دعا مانگتے تھے ہم بھی برکت کی دعا مانگتے ہیں، ان کو برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے پورے جسم میں نورانیت عطا فرما، یا اللہ ان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، ناک سب میں نور بنا، ایسا نور جو ان کے عزتوں کا سبب بنے، یا اللہ ایسے اعمال جو تیری محبت راضی کرنے والے ہوں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دجال سے حفاظت فرما، یاجوج ماجوج سے حفاظت فرما، یا اللہ ڈوب کر جل کر مرنے سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قتل ہو کے مرنے سے ہماری حفاظت فرما، دنگوں بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، فساد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عزتوں کی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، بسنت پور کے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، یا اللہ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے نکاح کے مسئلے ہیں ان کے نکاح فرما دے، یا اللہ جن کی تجارت کا مسئلہ ان کی تجارت آسان فرما دے، یا اللہ جن کے تمام کاروبار کے مسائل ہیں وہ مسئلے حل فرما دے، ہمارے جو بچے بچیاں پڑھنا چاہتے ہیں ہندوستان میں یا بیرون ہند پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پڑھنے کے راستے آسان فرما دے، یا اللہ مدرسے دارالعلوم معینیہ کی، دارالعلوم رحمانیہ کے تمام غیب سے انتظامات پیدا فرما دے، یا اللہ جتنے بچے یہاں شریک ہیں، یا اللہ جتنے ادارے کے مدرسین ہیں، منتظمین ہیں، قاری گلزار صاحب کے آواز پہ سب آئے ہیں، یا اللہ اسی طرح قاری گلزار صاحب کے ساتھ ان سب کو جنت میں جمع فرما دے، یا اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرما، ہر بھلی چیز عطا فرما، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، دین اور دنیا کی نعمتیں رونقیں عطا فرما دے، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ اول، آپ آخر، آپ ظاہر، آپ باطن، ایسی زندگی جو تجھے خوش کرنے والی عطا فرما دے، ایسی زندگی جو رسول کو راضی کرنے والی عطا فرما دے، ایسی موت جو تجھے خوش کرنے والی عطا فرما دے، یا اللہ جب تک دنیا میرے تمام نعمتیں عطا فرما، تمام مصیبتوں سے حفاظت فرما، جب مرنے لگے تو کلمہ یاد دلا دے، کلمے پہ خاتمہ عطا فرما دے، یا اللہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، یا اللہ جب حشر کے میدان میں جائیں تو عرش کا سایہ، نور کے منبر، رسول کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے، یا اللہ اس کے بعد پل صراط پار کرا دے، یا اللہ حشر میں یا اللہ پل صراط پار کرا دے، پل صراط پار کرنے کے بعد جنت میں داخلہ فرما دے، جنت میں جانے کے بعد سورہ یاسین، سورہ رحمان پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، دنیا کی جنت کی سب سے خوبصورت جنت جنت الفردوس ہے، رسول کہتے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جنت میں ہمیں اپنی زیارت نصیب فرما دے، اپنا دیدار نصیب فرما دے، یا اللہ آپ کی بنائی ہوئی دنیا اتنی خوبصورت ہے تو آپ کتنے خوبصورت ہوں گے ہم کیا بتائیں، یا اللہ ہمیں آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ گنہگار آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، یا اللہ آپ جیسا حسین یا اللہ نہ دنیا میں کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، یا اللہ اپنے زیارت کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنا خوبصورت دیدار کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما دے، کتنے نصیب والے ہوں گے جو تجھے دیکھیں گے، ان نصیب والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے، یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کو دے کے ہم قبول کرا سکیں، اتنا ہے کہ آپ کے تو یا اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں، یہ دو چیزیں ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ فضل فرما دیں، یا اللہ ہمیں عمل سے نہیں بچ سکتے، ہم آپ کے فضل سے بچیں گے انشاءاللہ، ہم پہ اپنا فضل عطا فرما دے، یا اللہ اس گاؤں میں رہنے والے ہر باشندے کی ہر ضرورت پوری فرما، اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما، پریشان ہے تو مسئلہ حل فرما، مقدمے عدالتوں میں ہے تو اسے حل فرما، بیمار ہے تو ان کو شفا اسپتالوں سے دے دے، ان کو گھروں میں واپس بھیج دے، یہاں کی ہر چیز میں برکت عطا فرما دے، یہاں کی مسجد اور مدرسوں میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ یہاں کے عوام میں، علماء میں، مدرسے مسجد میں محبت پیدا فرما دے، ایسی محبت جس کے بعد کوئی نفرت نہ ہو پیدا فرما دے، ہم نے بہت دیر بات کر لی، اتنی دیر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یا اللہ یہ سن رہے تھے تو ہم بول دیے، بولنے میں جو کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، سننے میں جو کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہم کو نہ دیکھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان پر رحم فرما کر ہم کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ اس مجمع میں نہ جانے کون تیرا نیک بندہ بیٹھا ہے، یا اللہ اگر تو اس کی دعا قبول کرے تو ہم سب کی دعاؤں کو اسی میں شامل کر کے قبول فرما لے، کیونکہ کس کی دعا قبول ہوگی ہم کو نہیں معلوم، ہم تو جو دعا قبول ہے اس میں
ہمارا حصہ عطا فرما دے. جتنے نبیوں نے ولیوں نے دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمیں حصہ عطا فرما. جتنے نبیوں نے ولیوں نے برائیوں سے پناہ چاہی ہے ہمیں پناہ عطا فرما. یا اللہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.